بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 54 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے موضوع پر مسح کا بیان حصہ دوم۔ موضوع پر مسح کا بیان حصہ دوم۔ تو عزیز طلبہ، پچھلے سبق کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم عبارت اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں، جس کے حصہ دوم کی تفصیل اب ہم بیان کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مسح ظاہر پر کرے یا باطن پر، اس کے دلائل احادیث سے۔ نمبر 2، موضوع کے ظاہر پر مسح کرنا اور باطن پر اس کی تفصیل۔ نمبر 3، مسح کرنے کا طریقہ، مسح کرنے کا سنت طریقہ۔ نمبر 4، اگر مسح کرنے والا پنڈلی کی طرف سے شروع کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ مسح ظاہر پر کرے نہ کہ باطن پر۔ اس کی دلیل، شریعت نے جو موضوع کا مسح مشروع قرار دیا تو یہ مسح ظاہر پر ہے نہ کہ باطن پر۔ دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ اوپر کے حصے کی نسبت مسح کا زیادہ مستحق تھا، کہ اوپر سے مسح کرنے کی بجائے کہ مسح موزے کے اوپر والے حصے پر کیا جائے، تو اگر عقل سے دیکھا جاتا تو زیادہ بہتر یہ نظر آتا تھا کہ نچلے حصے پر مسح کیا جائے، کہ نچلے حصے پر تو گندگی لگنے کا امکان ہے، لیکن مسح کہاں کیا جا رہا ہے؟ اوپر والے حصے پر۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین رائے پر مبنی ہوتا تو پھر ایسا ہرگز نہ ہوتا، لیکن دین رائے پر مبنی نہیں بلکہ وحی پر مبنی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ اوپر کے حصے کی نسبت مسح کا زیادہ مستحق تھا، لیکن میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موضوع کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسح موضوع کے ظاہر پر ہے نہ کہ باطن پر، اور مسح موضوع کے اوپر والے حصے پر ہے نہ کہ نچلے حصے پر۔ نمبر 2، مسح کتنی جگہ پر کرے؟ مسح کتنی جگہ پر کرے؟ مسح ہر ایک موضع پر طولن اور عرضن ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر ضروری ہے۔ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر ضروری ہے، یعنی ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیاں موزے پر رکھ کر جتنی جگہ گھیر لیتی ہیں اتنی جگہ مسح کرنا ضروری ہے۔ خواہ تر انگلیاں کھینچ کر مسح کرے یا بارش وغیرہ سے اتنی جگہ تر ہو جائے تو مسح کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ فرضیت کی بات ہے، باقی سنت طریقہ اس کا، مسنون طریقہ، مقدار مسنون وہ آگے آ رہی ہے۔ نمبر 3، موضوع کے ظاہر پر مسح کرنا اور باطن پر مسح نہ کرنا، اس کی تفصیل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موضوع کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے اور باطن پر سنت ہے۔ ان کی دلیل، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف وباطنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزے کے اوپر والے حصے پر بھی اور نیچے والے حصے پر بھی۔ ہماری طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو حدیث آپ کا مستدل ہے، جس کو امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو جو آپ کا مستدل ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داؤد دونوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لہٰذا صحیح حدیث اولا اور افضل ہوگی اور اسی پر مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ نمبر 4، مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ مسح کرنے کا مسنون طریقہ، مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھے، دائیں موزے کے اگلے حصے پر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھے، پھر ان دونوں کو پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جائے، ان دونوں کو پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جائے اور انگلیوں کو کشادہ رکھے۔ دلیل، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موزوں پر رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھینچ کر اوپر کی طرف لے گئے اور فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں پر مسح کا اثر انگلیوں کے خطوط کی صورت میں۔ تو یہ ہے مسح کرنے کا
طریقہ۔ نمبر 5، اگر مسح کرنے والا پنڈلی کی طرف سے شروع کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسح کرنے والے نے اوپر سے نیچے کی طرف شروع کیا، حالانکہ مسنون مسح کا طریقہ کیا تھا کہ پاؤں سے اوپر کی طرف پنڈلی کی طرف لے جاتا، لیکن اگر کوئی شخص پنڈلی سے پاؤں کی طرف کو مسح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پنڈلی سے اس نے مسح شروع کیا تو یہ جائز تو ہے، اس سے مسح کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کے سبق، جس کے اندر ہم نے مسح کی دلیل کہ مسح ظاہر پر ہے، اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور نمبر 2 مسح کتنی جگہ پر کرے، اور نمبر 3 موضوع کے ظاہر پر مسح کرنا اور باطن پر اس کی تفصیل ائمہ کے اختلاف کی روشنی میں۔ نمبر 4 مسح کرنے کا طریقہ، مسنون طریقہ، مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ نمبر 5 اگر مسح کرنے والا پنڈلی کی طرف سے مسح شروع کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔